کریں کہ گھر میں کریں. تو بات یہ ہے کہ اعتکاف تو مسجد ہی میں ہے، لیکن اگر کسی مسجد میں یا قریب میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں، یعنی مسجد میں تو عموماً بعض اوقات عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، تو اعتکاف کی جگہ کہاں ہوگی؟ یا یہ کہ جگہ تو ہے لیکن محفوظ نہیں، تو ایسی صورت میں پھر انسان بالکل نیکی سے محروم نہ رہے، گھر میں بیٹھ جائے جہاں اس نے اپنی نماز کی جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہے. لیکن اصل اعتکاف جو مسنون ہے وہ جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے، گھر کی مسجد میں یا اس میں نہیں ہوتا. اب اس میں آپ سوچ رہے ہوں گے کنفیوژن ہو گیا، اچھا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اسی لیے بہت سوال اٹھتے ہیں. اگر ایک بات آپ سمجھ لیں تو سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے. ایک ہے آئیڈیل سچویشن جو اصلی ہے، اور وہ کیا ہے؟ 10 دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ جامع مسجد کے اندر، جس میں ساری شرائط پوری کی جائے جو بھی بیان کی گئی، کہ باہر نہ جنازے کے لیے نہ ہی کسی اور ضرورت کے لیے، کہ مسلسل مستقل طور پر انسان وار. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کرنے کی، یعنی اس اعلیٰ درجے کی نیکی کی تو یا ہمت نہیں، یا چانسز نہیں، یا کوئی چوائس ہی نہیں، یا کوئی فیسلٹی نہیں، تو اس صورت میں آپ کیا کریں؟ دن کم کر سکتے ہیں. اگر کسی کو کوئی ایسا شرعی عذر ہے کہ روزہ نہیں رکھ رہا، تو سوچتا چلو میں ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کر لوں، مسجد میں نہیں تو گھر میں بیٹھ جائے. وہ پھر کیا ہے؟ کنوینئنس کا اعتکاف. ٹھیک ہے، تو کنوینئنس میں تو پھر آپ ایک دن کا کر لیں، گھر میں بیٹھ کے کر لیں، کھانا بھی پکا لیں اور آ کے اپنی جگہ پہ بھی بیٹھ جائیں، پھر وہ ایک دوسری صورت ہے. تو اس فرق کو اگر آپ پہچان جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یا تو آپ میرا سوال تھا کہ مسجد گھر سے دور ہے، ہم عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں کیا لاسٹ 10 نائٹس میں؟ شیخ ان کا بہن کا سوال یہ ہے کہ مسجد گھر سے دور ہے تو کیا عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں. اعتکاف صحیح ہونے کے لیے چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مسجد کے اندر اعتکاف کرنا یہ ضروری اور واجب ہے. اس کی کئی ایک دلیلیں ہیں، ایک دو کا میں ذکر کرتا ہوں. جیسے قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تو جہاں پر اعتکاف کا ذکر کیا گیا وہاں پر مسجد کا ذکر کیا گیا کہ اعتکاف مسجد ہی کے اندر انسان کر سکتا ہے. دوسری دلیل یہ ہے، لمبی حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب اعتکاف کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے اجازت مانگی کہ ہم بھی اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں مسجد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ بھی بیٹھو. پھر جب ایک کو اجازت مل گئی تو دوسری بیوی نے اجازت مانگا کہ ہم بھی اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں مسجد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی. تیسری بیوی نے پھر اجازت مانگا کہ ہم بھی بیٹھنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میری بیویاں میرے قریب رہنے کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہ رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب اعتکاف تم کو نہیں بیٹھنا ہے، کیونکہ اس میں اس بات کا اندیشہ اور خطرہ تھا کہ دنیا داری کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، شوہر کی قربت حاصل کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھ رہی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں. اس میں ریا داخل ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا. یہاں پر وجہ استدلال یہ ہے کہ اگر عورتوں کو گھر میں اعتکاف بیٹھنے کی گنجائش ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ایسا ہے کہ تم لوگ گھر میں اعتکاف بیٹھو، تمہیں مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ جاؤ. کیونکہ جب گھر میں بیٹھتی تو وہ جو اشکال تھا کہ کہیں مجھ سے قریب رہنے کے لیے مسجد میں تو نہیں آنا چاہتی ہیں، وہ اشکال دور ہو جاتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ایسا ہے کہ تم لوگ گھر میں بیٹھ جاؤ اور تم مسجد میں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع ہی کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر میں اعتکاف بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنا یہ ضروری ہے. اگر عورت اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لے، کسی ایسی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے جہاں پر باقاعدہ ٹھیک طریقے سے پردے وغیرہ کا انتظام ہو تو وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے. لیکن مسجد یہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ شوہر کی اجازت اور مسجد میں پردے کا انتظام یہ بھی ضروری ہے.